صبر کرتے کرتے تھک گئے ہو نا؟ لوگوں کے رویے ان کی باتوں نے توڑ دیا ہے۔ میں بتاؤں تمہیں، اللہ آزماتا ہی ان کو ہے جن سے اسے پیار ہوتا ہے، جنہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے تمہیں صبر کی توفیق پتہ ہے کیوں دی؟ کیونکہ وہ تمہیں بے حساب اجر دینا چاہتا ہے۔ جانتے ہو نا کہ صبر کا اجر تو بے حساب ہوتا ہے۔ اپنے دل کو بتاؤ کہ وہ رب تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دل کے کسی گہرے کونے میں چھپے درد کو بھی، وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی نمی کو بھی۔ اپنے دل کو بتاؤ کہ یہ آزمائش تو ختم ہو جائے گی، مگر اس آزمائش میں جو اس رب تعالیٰ کی محبت ملے گی نا، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تم مت پریشان ہونا، اللہ کچھ بھی نہیں بھولا، اور عنقریب وہ تمہارے لیے اتنے بہترین فیصلے کرے گا کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا اور تم راضی ہو جاؤ گے۔ وہ جذبات سب سے معتبر ہوتے ہیں جب آپ اکیلے بیٹھ کر جی بھر کر روتے ہیں اور پھر اللہ کے سامنے سسکیاں لیتے رہتے ہیں، بالکل خاموشی سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے سامنے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں۔ مصیبتیں اور پریشانیاں انسان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، تاکہ انسان کا رابطہ اپنے رب سے برقرار رہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو نہیں سکتے۔ صبر کے لیے ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں۔ ہم سب انسان ہیں، اور اگر ہم میں اتنا زیادہ صبر کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ پاک کبھی بھی آنسو نہ بناتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باقی سبھی مقامات ایک طرف ہیں، لیکن آنسوؤں کا اللہ پاک کے ہاں مقام سب سے افضل ہے۔ جو آنسو اس کی دہلیز پر بہا دیے جاتے ہیں، وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے اور ایک ایک آنسو کا صلہ دگنا کر کے عطا کرتا ہے۔ کہاں وہ اس کی تخلیق کردہ وسیع و عریض سمندر ہے، مگر اس کی محبت انسان کے ایک آنسو پہ تمام ہے۔ اور وہ جانتا ہے میرا بندہ جب تھک جاتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ ماضی کیسا تھا، اس کے اعمال کیسے ہیں، بس وہ عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسو سمیٹ لیتا ہے۔ جب آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائیں، جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ کبھی پریشان مت ہونا، بس اللہ کی طرف دیکھنا، اس سے بس ایک محبت بھری نظر کرم کی دعا کرنا۔ بے شک وہی تو ہے جو روتے کو ہنسا دیتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو ڈوبی نیا پار لگا دیتا ہے۔ بس اسی پہ امید رکھنا اور اسی پہ یقین رکھنا، اور پھر اللہ جنہیں پسند کر لیتا ہے وہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ تو پھر نم آنکھوں اور ٹوٹے دل کے ساتھ مسکرائیں نا کہ آپ اللہ کے لاڈلے ہیں۔ رب کی نظروں میں آنے سے بڑی خوشی بھی کوئی ہو سکتی ہے کیا بھلا؟ جن حالات کو آپ بالکل پسند نہ کرتے ہوں، انہی حالات میں سفر جاری رکھنا صبر کی سخت ترین قسم ہے۔ صبر کا تعلق صرف خاموشی سے ہوتا ہے، جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ وہ تمہارے لیے آسانیاں کر دے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہاری ہر دعاؤں پہ کن کہنے ہی والا ہو، اور جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا اور صحیح۔ تو سمجھ جاؤ نا، اب اللہ بس تم سے صبر مانگتا ہے، تو بس تھوڑا اور صبر۔ میرا اللہ فرماتا ہے، جو لوگ جو باتیں بناتے ہیں بس اس پر صبر کرو،
سنو، صبر کرو، اللہ آپ کی دل کی سنتا ہے۔ آپ کو وہی ملے گا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہو۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت جس میں اللہ تمہیں سنبھالے رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جس کو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ اللہ سے بڑھ کر نہ تو کوئی تمہیں سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی تمہیں محبت کر سکتا ہے۔ بس اس رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے گا۔ تمہارا ایک آنسو، تمہاری ہر دعا اس نے سنبھال رکھی ہے۔ وہ تمہیں بہترین وقت آنے پر ہر چیز پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا کر لوٹا دے گا، ہر وہ چیز جس کے لیے تم صبر کر رہے ہو۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا پتا تم جس مشکل میں ہو وہی تمہارے لیے آسانی ہو، کیا پتا جو راستے تمہیں بند لگتے ہوں وہی منزل کی طرف جاتے ہوں، کیا پتا تم جن حالات سے گزر رہے ہو اور جو تمہیں بار بار تکلیف دے رہے ہیں وہی تمہیں ہمت اور طاقت دے جائیں، کیا پتا تمہارے رب نے تمہاری مرمت کے لیے تمہیں ایک اور آزمائش میں ڈالا ہو، کیا پتا تمہارے پاس ابھی تک جو نہ تھا اسے دلانے کے لیے رب نے تمہیں اس راستے پر ڈالا ہو۔ شاید رب تمہیں صبر کی نعمت سے نوازنا چاہتا ہو، کیونکہ صبر کی نعمت فقط دولت مندوں کو ملتی ہے۔ صبر کی نعمت پیسوں کی دولت سے نہیں، شکر کے کلمے سے خریدی جاتی ہے۔ تو کیا پتا تمہارا رب تم سے شکر چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے حکمتوں پر کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ شکر الحمدللہ۔ بے شک زندگی تو آخرت کی ہے، دنیا تو صرف امتحان گاہ ہے، تو امتحان گاہ کے لیے اپنی ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی کو کیوں تباہ کیا جائے؟ سنو، صبر رکھو، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ ضرور روشنی لائے گا۔ وہ جو ناممکن لگتا ہے نا تمہیں، دیکھنا ایک دن ممکن ہوگا اور تمہارا سر سجدہ شکر میں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ قدم قدم پر آزماتے ہیں، دل کا جائزہ لیتے ہیں۔ کیا واقعی میرا بندہ اپنے دعوے میں سچا ہے؟ کیا واقعی میرے بندے کو میرا دین ہی چاہیے، یا دنیا کی چکا چوند اور اسٹیٹس دیکھ کر میرا بندہ دین کو ڈیڈ لائن کر دیتا ہے؟ جنت کا راستہ قربانی مانگتا ہے، چھری سب سے پہلے اپنی خواہشات پر چلانی پڑتی ہے، ٹوٹنا پڑتا ہے، ٹوٹے بغیر کچھ نہیں ملتا، نہ اللہ کی محبت، نہ ہی جنت۔ وہ بخشتا ہے، گناہ عظیم بھی، ہماری چھوٹی سی نیکی بھی سنبھال رکھتا ہے۔ ہم اسے بھول جاتے ہیں روشنی میں، وہ تاریکی میں بھی خیال رکھتا ہے۔ گھروں میں جن کے دیے نہیں ہیں ان کے لیے فضا میں چاند ستارے اچھال رکھتا ہے۔ محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے، وہ ایک اللہ ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ بے شک